اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر المعین المصدر المیمی واسم المصدر۔ آج کے سبق میں دو چیزوں کے متعلق گفتگو ہے، مصدر میمی اور اسم مصدر کے بارے میں۔ اسم مصدر تک تو شاید نہیں پہنچیں گے، کل پڑھیں گے، اور مصدر میمی کی بات آج پڑھتے ہیں۔ مصدر میمی ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں مصدر میمی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مصدر کے شروع میں میم کا اضافہ کر دیتے ہیں، شروع میں میم کا اضافہ کرتے ہیں، وہ مصدر بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مصدر میمی۔ اسی لیے میمی کہتے ہیں جو کہ اس کے اوپر میم ہوتی ہے، مصدر میمی کہتے ہیں۔ مصدر میمی دوسرے مصدر سے مختلف نہیں ہوتا، دوسرے مصدر کی طرح ہی ہوتا ہے، معنی میں، مطلب استعمال میں اسی کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہی ہے کہ اس کے شروع میں میم ہوتی ہے، عام مصدر کے شروع میں میم نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے مختلف ابواب سے بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی سے مصدر میمی مفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے منظر، مضرب، مرمن۔ مرمن اصل میں مرمیون تھا، مرمیون، وہ تعلیل کر کے اس کو الف میں بدلا ہے، یا کو مرمن بنایا۔ اگر ثلاثی فعل ثلاثی مثال ہو، مثال کا ہو، صحیح اللام ہو، یعنی لام الفعل اس کا حرف صحیح ہو، اور فاول فعل اس کا حرف علت ہو، مثال ہو، یعنی مضارع کا، اس کے مضارع کے فاول فعل کو جہاں حذف کیا جاتا ہے، اس کا مصدر میمی کہاں بنے گا، کیسے بنے گا، کس وزن پر ہوگا؟ کہتے ہیں ایسے باب کا مصدر میمی مفعلن کے وزن پر ہے، جیسے موعدن، وعدہ یعدو۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ مثال واوی ہے، لام الفعل جو ہے اس کا صحیح ہے، حرف صحیح ہے دال، اور اس کے مضارع میں فاول فعل کو حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعدو، یعدو تھا، وہ کو حذف کیا، اس کا مصدر میمی کس وزن پر ہوگا؟ ایسے باب کا، کہتے ہیں ایسے باب کا مصدر مفعول کے وزن پر ہوگا موعدن، موقعن، واقع یا کو سے ہے۔ ثلاثی کے علاوہ جو باقی ابواب ہیں ان کا مصدر میمی کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا مصدر میمی اس کے مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے، کیسے؟ کہتے ہیں حرف مضارع کی جگہ پر میم مضموم لگائی جائے گی، وہاں پر حرف مضارع کو ہٹا لیا جائے گا، اس کی جگہ پر میم مضمومہ لگائی جائے گی، جیسے مکرمون، یکرمو سے ہے، یکرمو، یا حرف مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیے، مکرمون، ٹھیک ہے۔ منحدرن، ینحدرو سے ہے، مزدحمن، یزدحمو سے ہے، ٹھیک۔ یا بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مصدر میمی اسم مفعول کے وزن پر ہے، یہ آسان بات ہے، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں، فعل مضارع مجہول سے یا کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیں، مصدر میمی ہے، یا اس کا مصدر میمی اس میں مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ ثلاثی معطل اللام سے مصدر میمی بغیر قاعدہ کے آتا ہے، معصیت، محمیت، مرضیت، مرضعت، مأویت، یہ بغیر قاعدہ کلیے کے شاذ طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ایسا فعل صحیح جس کا مضارع مضموم ہوتا ہے، جس کا مضارع کا عین الفعل مضموم ہوتا ہے، اس کا
مصدر مفعلن کے وزن پر آتا ہے، مرفقن، مطلعن، وہ فعل صحیح جس کے مضارع کا عین الفعل مکسور ہوتا ہے، اس کا مصدر میمی مفعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے مرجعن، معذرتن، مغفرتن، معرفہ، یہ اوزان۔ معطل العین کا مسیر، المقیل، المجی، المبیت، المشیب، المغیب، المصیر، المزید، المسیرہ، ان اوزان پہ آتا ہے۔ مصدر کی ایک اور قسم بھی ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے عرب زبان میں، جس کو مصدر ثنائی کہتے ہیں۔ مصدر ثنائی یہ ایک اس طرح کی آپ کہیں کہ تیسری قسم ہوگی نا، مصدر میمی اور مصدر ثنائی، تیسری قسم ہوگی نا مصدر کی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو منسوب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، اور اس کے ساتھ تائے تانیث ملحق ہوتی ہے، لیکن اس کو مصدر والا معنی دیا جاتا ہے۔ دوبارہ اسی بات کو عرض کرتے ہیں کہ مصدر کی تیسری قسم مصدر ثنائی ہے۔ مصدر ثنائی وہ اسم ہوتا ہے جو منصوب ہو، اس کے ساتھ تائے تانیث ملی ہو، اور اس کو مصدر والا معنی دیا جائے۔ کوئی بھی اسم ہے، اس میں فرق نہیں ہے، کوئی بھی مصدر والا معنی دیا، اس کے مختلف وزن، یا اس میں فاعل کے وزن پر ہوتا ہے عالمیتن، یا اس میں مفعول کے وزن پر ہوتا ہے معذوریتن، یا اس میں تفضیل کے وزن پر ارجحیتن، اسبقیتن، یا اس میں جامد ہوتا ہے انسانیتن، انسانیت اس میں جامد ہے انسان، اس میں فاعل نہ مفعول نہ صفت، کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک اس میں جامد ہے، اس کا ہوتا ہے۔ اس میں علم سے بھی ہو سکتا ہے عثمانیتن، مصدر سے بھی ہو سکتا ہے اسنادیتن، اسناد سے اسنادیہ، مصدر میمی سے بھی مصدر ثنائی بن جاتا ہے مصدریتن۔ اس کے علاوہ باقی بھی اوزان ہو سکتے ہیں کہ اس میں منصوب ہوتا ہے، تائے تانیث ملا دیتے ہیں آخر میں، اور اس میں معنی مصدر پایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک شرط ذکر کر رہے ہیں مصدر ثنائی کی، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ موصوف کو لفظاً یا تقدیراً ذکر نہ کیا جائے۔ در واقع ظاہراً یہ صفت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ موصوف کو ذکر نہ کیا، نہ لفظاً نہ تقدیراً۔ اگر اس کے ساتھ موصوف ذکر ہو، لفظاً ذکر ہو یا تقدیراً ذکر ہو، تو یہ فقط اور فقط اس میں منصوب کہلائے گا، مصدر نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں ترجمہ، المصدر المیمی واسم المصدر، اسم مصدر اور مصدر میمی، المصدر المیمی ہوا مصدر لا یختلف فی المعانی المصدر، مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے جو معنی میں مصدر سے مختلف نہیں ہوتا، عام مصدر کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے، غیر المیمی، فقط میمی ہونے کے علاوہ، صرف فرق اس کا میم والا ہے۔ واو یبنا مطردا من کل فعل، یہ ہر فعل سے بنتا ہے عام طور پر بے زیادت میم، فقط میم کی زیادتی سے، فی اول، اس کے شروع میں میم لگا دیتے ہیں، وہ مصدر میم بن جاتا ہے۔ یبن المصدر المیمی من الثلاثی علی وزن مفعل، ثلاثی سے مصدر میم مفعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے، جیسے مطرن، مضرب، مرمن۔ ما لم یکن مثالا صحیح اللام میں محذوف الفاء فی المضارع فیبنى علی وزن مفعل، اگر یہ مثال ہو، صحیح اللام ہو، محذوف الفاء ہو اس کا مضارع، تو مفعل کے وزن پر آئے گا مصدر میمی، جیسے موعد، وعد یعد سے ہے، موقع، وقع یقع سے ہے۔ ومن غیر الثلاثی علی وزن مضارعہ المجہول بابدال حرف المضارعات میما مضمومۃ، ثلاثی کے علاوہ مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ کون سی؟ بے ابدال حرف المضارعات میما، حرف مضارع کو میم میں بدل دیتے ہیں،
مضمومتن میم مضموم میں، میم مضموم ہوتی ہے، مکرمن یکرم سے، منحدر ینحدر سے، مزدحم یزدحم سے۔ شذ من الثلاث المعطل اللام، معطل اللام کے ثلاثی سے بھی بغیر قاعدہ کلیہ کے شاذ طور پہ مصدر میمی آتا ہے، جیسے معصیہ، محمیہ، مزرعہ، مأویہ۔ ومن الصحیح الذی ضمت عین مضارعی، اور وہ صحیح جس کے مضارع کا عین الفعل مضموم ہو، اس کا مرفق المطلع کے وزن پر آتا ہے۔ ومن الصحیح الذی کسرت عین مضارعی، اور وہ صحیح فعل صحیح جس کے مضارع کا عین الفعل مکسور ہو، اس کا مصدر میمی المرجع، المعذرۃ، المغفرۃ، المعرفۃ آتا ہے، یعنی یہ شاذ ہے، شاذ طور پہ ان سے آتے ہیں۔ ومن المعطل عین، اور معطل عین سے المسیر، المقیر، المجیء، المبیت، المشیب، المغیب، المصیر، المزیدہ، مزید اور المصیرہ، یہ مصدر آتے ہیں شاذ طور پہ۔ یوجد النوع من المصدر یقال له المصدر الثنائی، مصدر کی ایک اور نوع بھی عرب میں موجود ہے جس کو مصدر ثنائی کہتے ہیں۔ وہ عبارت عن اسم منصوب، یہ عبارت ہے اسم منصوب سے، یعنی ایک اسم منصوب ہوتا ہے ملحق بتاء تانیث، جو تاء تانیث سے ملا ہوتا ہے، وَلَهُ معنى المصدر ہے، اس کے لیے مصدر کا معنی ہوتا ہے، وَيُبْنَى إِمَّا مِنْ اسم الفاعل، یا وہ اسم فاعل سے بنایا جاتا ہے جیسے عالمیت، او اسم المفعول مثل معذوریت، یہ اسم مفعول سے بنایا جاتا ہے جیسے معذوریت، او افعال التفضیل مثل ارجحیت و اسبقیہ، اسم تفضیل سے بنایا جاتا ہے جیسے ارجحیہ، اسبقیہ۔ ومن الاسم الجامد، یہ اسم جامع سے بنایا جاتا ہے جیسے انسانیت، او من اسم العلم، من اسم العالم، یا اسم علم سے بنایا جاتا ہے جیسے عثمانیت۔ ومن المصدر، یا مصدر سے بنایا جاتا ہے جیسے اسنادیت۔ من المصدر المیمی، یا مصدر میمی سے بنایا جاتا ہے جیسے المصدریت، او غیر ذالک مما تعرف بالاستقراء، اس کے علاوہ باقی چیزوں سے بھی بنایا جا سکتا ہے جو استقراء، جانچ پڑتال اور غور و خوض سے جس کا سمجھنا ممکن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔